نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین اور میں ہوں نایاب گیلانی۔ ناظرین، آج 15 رمضان المبارک ہے، یعنی کہ مغفرت کے عشرے کا آج 5واں روز ہے، اور آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امام امت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر جناب امام امت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن بھی ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی تمام تر حیات امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ امت کے دوسرے امام بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرات سے، اور قرات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد خلیل اسماعیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ رمضان ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج مغفرت کے عشرے کا 5واں روز ہے، اور اس 5ویں روز کے حوالے سے نایاب کیا خاص ہے آپ کے پاس؟ حمزہ، آج میں رمضان کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا
کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اور پھر اس کی قضا کے لیے زندگی بھر روزے رکھتا رہا تو وہ زندگی بھر کے روزے اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر ایک فرض نماز چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر اس کے پورا کرنے کے لیے زندگی بھر قیامت تک نوافل پڑھے جاتے ہیں تو وہ نوافل سارے مل کے اس جو نماز چھوڑی ہوتی ہے اس نماز کے ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو یہ تحفہ دیتا ہوں رمضان کا کہ رمضان میں ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی بہار رمضان ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے،
آتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر مسلمان کے روح کا سکون نعت رسول مقبول کے بعد اب چلتے ہیں رمضان المبارک کے خصوصی بیان کی طرف، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لقمان چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کے اندر، بابرکت لمحات کے اندر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مفہوم اس آیہ مبارکہ کا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور خصوصاً اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اور اس سے بھی جو خصوصی بات ہے، اس زمین کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ نبی بن کر تشریف لائے ہیں، چاہے وہ کائنات کی مٹی کا ذرہ ہو یا کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو، چاہے وہ انسان ہو جو اشرف المخلوقات ہے، چاہے وہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جو ہیں وہ اشجار ہوں، نباتات، کوئی بھی ہو چیز، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جنات کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور اسی طرح سیرت کی کتابوں کے اندر ہمیں جو یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر جنات کا ایک گروہ حاضر ہوا، جس نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، اور پھر وہ جنات کا گروہ واپس اپنے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ قبیلے کے اندر چلا گیا، اور جا کر وہاں اس نے اسلام کی تبلیغ کی، اور تبلیغ کر کے انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ جنات کے اندر اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر مخلوقات کے لیے اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ سامعین محترم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز جو ہے یہ صرف اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مخلوق کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قوت بصارت و سماعت عطا فرمائی تھی، وہ اشجار ہوں، جنات ہوں، یا وہ کائنات کا کوئی ذرہ ہو، جانور ہوں، کوئی بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بولی کو سمجھتے بھی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر انہیں کوئی حکم ارشاد فرماتے تھے تو وہ کوئی بھی مخلوق ہو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی کو سمجھتے تھے۔ تو سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، مرتبہ، اللہ نے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تمام انبیاء کے سردار بنا کر اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ رمضان کی اہمیت بیان کر رہے تھے حافظ محمد لقمان چشتی۔ حمزہ، اب جیسے کہ ہم لوگ اپنے آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آج آپ کے پاس کیا اچھی بات ہے؟ نایاب، آج کی اچھی بات میں ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں، جس گھر میں رات کو دیر سے سونے اور صبح دیر سے جاگنے کا رواج ہو، وہاں رزق کی تنگی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب خاص بات اس میں کیا ہے کہ ہم اسلام کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، اور یوں اپنی زندگیوں پہ مشکلات کو، مصیبتوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ اکثر، بلکہ اب تو عموماً ہر شخص کی کسی نہ کسی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے بات بگڑی ہی رہتی ہے،
اور ہم صلح کی طرف مائل نہیں ہوتے، جبکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں اس طرف درس دیتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے جو آپ کے قریبی ہیں ان سے بہترین تعلقات بحال کیجئے، ان سے معافی مانگیے یا ان کو معاف کر دیجئے۔ اور رات کو دیر سے سونے اور صبح دیر سے جاگنے کا جو رواج ہے، اب تو اسمارٹ فون آ چکے ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں اس چیز کی طرف کہ ہم رات کو بہت تاخیر سے سوتے ہیں اور جان بوجھ کے لیٹ سوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو دیر سے سونے سے منع فرمایا اور صبح دیر سے جاگنے کو منع فرمایا۔ ایک حدیث مجھے اور یاد آتی ہے یہاں پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد اللہ کی رحمت کے فرشتے انسان کے لیے اس کا رزق لے کر آتے ہیں، اور جو شخص فجر کے بعد سویا ہوا پایا جاتا ہے اس کا رزق وہ واپس لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سویا ہوا پایا جاتا ہے۔ تو صبح جلدی جاگنے اور رات کو جلدی سونے کی عادتیں اپنائیں، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔